الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. فرمایا کہ ثم السبیل یسرا، پھر راہ اس کے لیے آسان کر دی. اس کی دو تفسیریں بیان ہو چکی. اس کے بعد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، تو پس پھر اسے موت دے دی. فاقبرہ، تو اس کا مقبرہ بنا دیا. اقبرہ یقبر، اقبار ہے کسی کی قبر بنا دینا. تو یہاں علماء نے کہا کہ اقبرہ سے مراد جیسے جو بھی اس کی قبر ہے. یہاں قبر سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کی قبر ہو، بلکہ اس کی قبر جو ہے وہ فی جوف البحار بھی ہو سکتی ہے، سمندر کے نیچے بھی ہو سکتی ہے، وہ جانوروں کے پیٹوں میں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. مراد کیا ہے؟ اسے عالم برزخ میں پہنچا دیا. ثم اماتہ فاقبرہ. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قبر جو ہے وہ حقیقتاً یہی ہوتی ہے جس کو مٹی کی قبر کہا جاتا ہے. تو پھر یہاں اغلب کے اعتبار سے ہوگا. اغلب انسان مرنے کے بعد مٹی میں جاتے ہیں، کم وہ ہوں گے کہ جو مٹی میں نہیں جا سکے یا کہیں اور چلے گئے. اور پھر آپ غور کریں تو ان دی اینڈ جو کہیں اور بھی چلا گیا نا، وہ بھی مٹی ہی میں پہنچ جائے گا. چاہے اس کی قبر اس طرح موجود نہ ہو، لیکن وہ کہاں جائے گا؟ مٹی میں جائے گا. اس کو شیر بھی کھا جائے بالفرض تو مٹی ہی میں جائے گا. تو اس اعتبار سے اس کا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سلام اسلام، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ وقاص نور. آپ کی تو شکل ہی بدل گئی، پہلے فرق نہیں ہوتا. اچھا وہی ہے، صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا، انشرہ، اسے اٹھا دے گا. آپ کی داڑھی تھی اس طرح؟ داڑھی تھی میں نے؟ اچھا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا. انشرہ، نشر ینشرو اور انشر ینشرو کہتے ہیں نیچے سے نکال دینا. تو فرمایا کہ انشرہ بمعنی انشزہ. یہ جو نون شین را ہے اور نون شین زے، اس کے معنی یہ قریب المعنی ہے. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ ارتفاع کو. اسی طریقے پر انشاز کس کو کہتے ہیں؟ ارفاع کو یا رفع کو. تو یہاں بھی اسی معنی میں ثم اذا شاء انشرہ من القبر، ای ثم اذا شاء اقامہ من القبر. کلا، یہ ڈانٹ ہے. یعنی کس بات پہ ڈانٹ ہے؟ یعنی ابھی تک کیا بات تھی؟ تو پیچھے کہا کہ قتل الانسان ما اکفرہ. تو وہ ناشکرہ ہے نا، وہ کفر کر رہا ہے. تو ڈانٹ بھی اسی پر ہے. کلا، ہرگز نہیں. لما، آپ جانتے ہیں لم اور لما میں کیا فرق ہے؟ ذیشان اشرف صاحب آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ لم جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے، لما نفی کے لیے آتا ہے مع حصول التوقع، توقع کے حصول کے ساتھ. یعنی اگر آپ یہ کہیں لم یأتی زید، تو آپ نے کیا کی ہے؟ نفی. اور اگر آپ کہیں لما یأتی زید، تو پھر آپ نے کیا کی ہے؟ ابھی تک زید نہیں آیا. بات ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ جو لمحہ ہے نا، یہ کئی دفعہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ لم یأتی زید، اور ایک ہے لما یأتی، وہ نہیں آ رہا، ایک ہے وہ نہیں آیا اور ایک کیا ہے وہ نہیں آ رہا، تو کہا کہ بھئی کئی دفعہ لما آ کر نفی کو مضارع کے ساتھ، یعنی مضارع پہ آتا ہے نا، ورنہ تو لم تو ماضی میں لے جاتا ہے، تو لما بھی ماضی ہی میں لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی دفعہ کیا ہے کہ وہ اس کو حال کی نفی بنا دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ انت تکتب، سوال کریں اتکتب، تو آپ کہیں لم اکتب، تو جواب نہیں، ھذا نفیتہ فی الماضی، ایک سمپل سا جواب ہے لا اکتب، بات ہے لا اکتب، لیکن ایک ہے لما اکتب، ابھی نہیں لکھا، ابھی نہیں، میں کہہ رہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں ابھی صرف نفی حال کی ہوگی، میں نہیں لکھ رہا۔ لما اکتب کا کیا مطلب ہے؟ شکراً، میں نہیں لکھ رہا۔ تو بعض نے کہا کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ یہ توقع بیان کر رہے ہیں انسان کو کہ کلا لما یقضی ما امرہ ولکن یتوقع فی المستقبل انہ سیقضی ما امرہ اللہ تعالی، لا لن یقضی اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ تو کیا اس کے اندر توقع ہے مستقبل کی؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا لما یقضی ما امرہ، ابھی تک، اگر ہم ترجمہ یہ کریں ابھی تک اس نے وہ نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سيفعل في المستقبل او من المتوقع انه سيفعل في المستقبل۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہاں توقع ہے، امید ہے، رجا ہے کہ شاید ایمان پیدا ہو جائے۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ لما یقضی ما امرہ کا مطلب ہے انسان جس کا اسے حکم دیا گیا اسے نہیں کر رہا، قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی لا یفعل ما امر به۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ترجمہ ہے تھانوی میں؟ ہرگز نہیں اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ دیکھیں اس میں بھی حضرت تھانوی نے جیسے لما کو لم کے معنی میں یوز کیا ہے، تو یہ بھی درست ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ لما صرف لم کے معنی میں آ جائے اور اس کے اندر حصول توقع نہ ہو، یہ بھی آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں لما نفی فی الحال ہے، نفی فی الحال ہے، تو اس وقت نہیں کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ ابھی تک نہیں ہوا اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ معنی بھی موجود ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں لما یأتی زید، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو نہیں آیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لما میں فی الحال کی نفی کے ساتھ توقع مستقبل کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی توقع ہو، یعنی مجرد بھی ہو سکتا ہے، اس سے محض نفی حال ہو جائے۔ لما یفعل ای لا یفعل الان، اما فی المستقبل فلا یوجد رجاء ولا نفی رجاء، نہ رجاء ہے نہ نفی رجاء، ہو سکتا کر لے، ہو سکتا نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ کلا لما یقضی ما امرہ، انسان نے ابھی تک وہ نہیں کیا، سوری ترجمہ تو ہم بھی یہی کریں، ابھی تک نہیں کیا، انشاءاللہ کریں گے، بہت سے انسان کر لیں گے۔ کلا لما یقضی ما امرہ ای امرہ اللہ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو فلینظر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اذا لم یکفیہ الدلائل التي ذکرت، یعنی اگر انسان کو وہ دلائل ابھی کافی نہیں ہوئے جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، تو ہم نأتی لہ بالدلیل من اقرب الاشیاء الیہ وہو طعام، تو ہم ایک قریبی، یعنی جو روزانہ ہی کھانا کھا رہا تھا، فلینظر الانسان الی طعامہ، جیسے اللہ تعالیٰ اگلی سے کچھ آگے صورتوں میں فرمائیں گے فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق، تو وہاں جیسے انسان کے انفس سے دلیل دے دی، یہاں انسان کے آفاق سے دلیل دی جا رہی ہے، لیکن اقرب الآفاق ہے، آفاق تو بہت وسیع ہے لیکن انسان کھانا روزانہ کھاتا ہے۔ تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمَطْعُومِ، مصدر بمعنی، ہم بھی طعام بولتے ہیں تو کون مراد ہوتا ہے؟ مطعوم، طعیم یطعم طعاما، جس کو وہ کھاتا ہے۔ تو انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھے، ایک ہے کھانے کا فعل مصدر، یعنی مراد انسان اپنے کھانے کو دیکھے، مطعوم کو دیکھے، کیونکہ آگے اللہ نے مطعوم کی مثال دی ہے کہ انسان کے فعل طعام کی مثال دی ہے، مطعوم کی مثال دی ہے، ایسا ہی فعل طعام نہیں مراد، مطعوم مراد، کیوں؟ اس لیے کہ فعل طعام نہیں، اللہ نے کہا کہ تم کھاتے کیسے ہو، دیکھو
چباتے کیسے ہو، دانت کیسے حرکت کرتے ہیں، عملیہ نظام ہضم کیسے کہ یہ مراد نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ إِلَىٰ مَا يَطْعَمُهُ الْإِنسَانُ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ، جو انسان ماکولات میں سے کھاتا ہے اس کو دیکھے۔ اردو میں دونوں کو ہی کھانا کیا؟ ہاں دونوں کو ہی کھانا، جیسے عربی میں جیسے طعام اب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ طعام جو ہے وہ مصدر بھی ہے، طعام بمعنی اسم یعنی مطعوم بھی ہے، یعنی اس میں مفعول کے معنی میں۔ جو آپ نے محسوس کیے کہ یہ جو دلائل ابھی تک دی ہیں یہ کافی نہیں ہے، فَلْيَنْظُرْ، بس انسان دیکھے، فا کی وجہ سے، یعنی کیا مطلب فَلْيَنْظُرْ، یعنی یہ عطف کس پر ہے یا اس کا ترتب کس پر ہے؟ وہ ترتب اس پر ہے کہ بھئی ہم نے اور بھی دلائل بیان کی ہیں، ہم قرآن مجید بھی لے کر آ چکے ہیں، إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَلَكِنْ هَذِهِ الدَّلَائِلُ لَا تَكْفِيهِمْ، یہ دلائل ان کو کافی نہیں ہو رہے، تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَنْظُرْ، جیسے آپ کہتے ہیں بھئی میں آپ سے کہوں یہ کرو، اپنے بارے میں غور کرو، یہ کرو، آسمان کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، شجر کو دیکھو، حجر کو، آپ کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر اپنے وجود ہی کو دیکھ لو جس طرح، تو وہاں جیسے اپنے وجود کے بارے میں بھی کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو یہاں کہ مِمَّا خُلِقَ، اور یہاں فرمایا إِلَىٰ طَعَامِهِ، بات واضح؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو کہا کہ یہاں الانسان سے کون مراد ہے؟ یعنی الانسان سے مراد الجنس ہے، یعنی تمام انسان دیکھیں، جن میں بھی ماہیت انسانیت پائی جاتی ہے وہ دیکھیں، یا مراد ہے کافر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو دونوں ہی اقوال لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں کافر تو ہم نے کہا نا اس لیے کہ کافر ہے جو اعتبار نہیں پکڑ رہا تو اسے حکم دیا جا رہا ہے، اما الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ اعْتَبَرُوا وَتَفَكَّرُوا وَوَصَلُوا، تو یہ کہ اس کو کہا جا رہا ہے دیکھتے کیوں نہیں ہے تم؟ اسی لیے ہم دیکھیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ میں بھی الانسان سے کون مراد تھا؟ الانسان سے مراد انسان کافر ہے، الف لام للعہد تھا نا، تو یہاں بھی اگر وہی انسان ہے تو فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ، اور زیادہ قوی بات یہی ہوگی کہ وہاں قُتِلَ الْإِنسان میں جو انسان ہے وہی انسان یہاں بھی پایا جائے۔ تو یہ باقی یہ اور دلائل سے پتہ چلا ہے کہ ہم بھی مأمور ہیں اس غور و فکر کے، بات ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا دیکھے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے تو پانی جیسے انڈیلا ہے آسمان سے، آسمان کا ذکر نہیں، بس سبب کے اندر، صبا کے اندر، صبا یصب اوپر سے انڈیلنا ہوتا ہے، صبا یصب صبا، تو أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، اور صبًا تاکید کے لیے اور کثرت کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ، جیسے انزلنا من السماء جو ہم پڑھ چکے ماء ثجاجا، تو سجاجہ کہا یہاں صبا کا۔ آج کل بھی عربی میں سلینگ میں ہر جگہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے انڈیلنے کے لیے، آپ کسی سے کہیں گے صب لی الکأس، صب لی الشاہی، تو مراد انڈیلنا ہوتا ہے، یعنی یہ فعل کہ جس میں یوں انڈیل دیا جائے اس کو سب کہتے ہیں، تو سب کے اندر مفہوم ہے بلندی سے نیچے آنے کا۔ تو انا صببنا الماء صبا، اس کے بعد فرمایا ثم شققنا الارض شقا، شق یشق، زمین بھی ہم نے پھاڑی، زمین بھی ہم نے پھاڑی، یعنی مراد کیا ہے کہ اس کے اندر دانا گیا تو دانا اوپر سے پانی آیا تو دانے نے وہ کوپل نکالی، کوپل جو ہے وہ زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر نکلی، تو یہ زمین کس نے پھاڑی؟ شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا، یہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، فانبتنا فیہا، اس زمین میں ہم نے اگائے حبا، اناج، حب کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو کہتے ہیں، اس کی واحد ہے حبت، تو حبت الرز بھی کہلاتا ہے، حبت الشعیر بھی کہلاتا ہے، حبت القمح جس کو آپ گندم کہتے ہو، حبت الذرہ، ان چار کو حبہ کہا جاتا ہے، یعنی گندم ہو، چاول ہو، مکئی ہو اور جو ہو، یہ کیا ہے؟ حبوب، دانے، بہت بہت ہے کہ تو کیا فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے نکالا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں دانے، جیسے گھر میں دانے رکھے ہیں، اب پنجابی میں بولا جاتا ہے، اور تو دانوں سے کیا مراد ہے؟ گندم اور چاول، چاول بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ گندم اور چاول ہی ہوتے ہیں، اور دانے کون سے رکھے ہیں انہوں نے؟ ہم ویسے دانے میں چاول نہیں کھاتے، پھر کیا؟ گندم، چاول یعنی گندم یا کوئی عموماً گندم ہی ہوتا ہے، گندم یا مکئی، مکئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، اور چاول بھی۔ اصل میں تو یہ مطلب جو جس کو آپ کہتے ہیں نا قوت، یعنی قوت سے مراد جو انسان بنیادی طور پہ طعام کھاتا ہے وہ اس کو حب کہا جاتا ہے، جس کو آپ اناج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اناج۔ تو انسان کے بنیادی کھانے یہی ہوتے ہیں، یعنی روٹی ہے، چاول ہے، روٹی یا گندم کی ہوگی یا جو کی ہوگی یا مکئی کی ہوگی، یعنی یہی تین چیزیں ہوں گی نا،
یہ 4 چیزیں اس کے. اور بھی کسی چیز کی روٹی ہوتی ہے نہیں 4 کی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ باجرہ سب اسی کیٹیگری میں نیچے آ جائے گا، لیکن بنیادی روٹی تو یہی ہے. کوئی جو کی روٹی کھاتا ہے تو کوئی گندم کی کھاتا ہے، گندم کی تو کوئی مکئی. بات اللہ اعلم. اس کی واحد کیا ہے؟ واحد ہے حبۃ. حبۃ. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اور ہم نے اس میں اگائے انگور. وقضبا، لیکن جو قضب یقضب ہے نا، یہ لغت میں کہتے ہیں کاٹنے کو. قضب یقضب کاٹنے کو کہتے ہیں. جیسے قضیب جو ہے وہ اس لوہے کو کہتے ہیں جس کو کاٹا گیا. بات واضح. بعض نے کہا کہ اس سے مراد چارہ ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ اس سے مراد چارہ نہیں ہے. وہ ہم آگے دیکھیں گے، کیونکہ جب لفظ آئے گا نا ابن کا، تو ابا سے مراد اصلا میں چارہ ہے. اور قضبن سے مراد ہے ما یقطع من النبات وهو رطب. یہ علماء نے کہا نبات میں سے، سبزیوں میں سے، زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سے جو کاٹی جائے اس حالت میں کہ وہ رطب ہو، خشک نہ ہو. تو انسان عموماً جن چیزوں کو، جیسے سبزیاں جانوروں کے لیے عموماً خشک نہیں کاٹی جاتی، کاٹ بھی لی جاتی ہے، لیکن ان کے لیے چارہ ہوتا ہے جو خشک ہونے کے بعد ہوتا ہے. جیسے گندم کی بالیاں خشک ہونے کے بعد ان کا چارہ بنا لیا گیا. تو قضب اصل میں نبات ہے، سبزیاں ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور طبعاً جو جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں. تو اصلاً مراد ہے سبزی. قضب ما یقطع من النبات وهو رطب. پالک ہے اور اس طرح کی چیزیں. پالک پتہ نہیں کیوں ذہن میں آئی، کیونکہ شاید گیلی ہوتی ہے اس لیے رطب سے یہ ذہن میں آ رہا ہے. یعنی جو جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ اس میں شامل. قضب. اچھا یہ ذہن میں رکھے گا، یہ الفاظ تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو صحابہ کو بھی اشکال ہو جاتا تھا ان میں. قضبن اور ابن کیا ہے؟ وہ مشہور روایات آپ نے سنی ہوگی نا، کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا گیا یا ابو بکر ما هو الاب، تو سوچتے رہے، پھر نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے، نہیں پتہ چلا. تو کہتے ہیں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذ قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. یعنی کون مجھے اٹھائے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اگر میں نے اللہ کی کتاب میں وہ بات کہہ دی جو مجھے معلوم نہیں. لا ادری ہے، مجھے نہیں پتہ. اسی طرح سیدنا عمر سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ ان سے بھی ممبر پہ ایک صاحب نے پوچھ لیا، جیسے لوگوں کو تھا اس بارے میں کہ یہ الفاظ کیا، یہ اب کیا ہوتا ہے. انہوں نے بھی کچھ غور کیا اور فرمایا انہ لہو التکلف یا عمر. کیا اس میں نہیں بھی پتا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو تکلف ہے. کسی اور زبان سے فورن ورڈ نہیں تھا. اصل میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک الفاظ عربیہ ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ حجاز کی زبان میں عموماً قرآن مجید نازل ہوا. تو کیا مکہ جو ہے وہ حجاز کا احاطہ کرتا تھا؟ یعنی کیا مکہ میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ کل حجاز کی زبان تھی؟ نہیں. بدوی بھی بول رہے ہیں وہ، اس لیے تو اہل مکہ، تو کیا اہل مکہ اور وہاں کے رہنے والوں کو عربی زبان کے تمام استعمالات کا معلوم ہونا جو آس پاس مستعمل تھے ضروری تھا؟ ضروری نہیں تھا. بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے سوا تو کوئی احاطہ کرتا ہی نہیں عربی زبان کا. بات واضح ہے. تو یہ ممکن ہے کہ صحابہ، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ علماء نے اس طرح کے واقعات بھی نقل کیے کہ مطلب جیسے کئی دفعہ مطلب کبار صحابہ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی پوچھنا کیا مطلب ہے اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض آیات کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھی. جو مشہور آیت ہے وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. انہوں نے شورا منعقد کی یہ جاننے کے لیے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی صحابہ کو جمع کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو رائے بتائی انہوں نے یہی سمجھ میں آ رہی، یہ ہے وہ رائے. اس طرح بھی ہوتا تھا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا تکلف کیا ہے؟ دیکھیں علماء نے کہا کہ تکلف یہ ہے کہ اگر آیت کا اجمالی مفہوم سمجھ میں آ گیا، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، فاکہتاً اور ابا کھانے کی چیز ہے، یہ تو نہیں کسی کو نا کہ ابا پر اس آیت کے فہم کا مدار تو نہیں ہے نا. تو اب اگر نہیں بھی پتہ چل رہا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ہاں اگر آیت کا فہم نہ ہو تو وہ تو پریشانی کی بات ہے کہ بھئی کیا آیت میں مفہوم کیا ہے. لیکن ایک جزوی لفظ ہے اور وہ بات طے شدہ ہے کہ یہ یا ہمارے کھانے کی چیز ہے یا ہمارے جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، تو ان میں تعین نہیں بھی ہو سکا تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ اعلم. کیا ترجمہ ہے قضبن کا؟ ہاں یعنی سبزی.
يقدر ليأكله ابن آدم غضا من النبات. ہمیں غضن تو یعنی رطب، غضن کا مطلب ہوتا ہے تازہ تازہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن ام معبد وهو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو غضن طریہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل تازہ، اس لیے اس کو رطب کہتے ہیں. ابھی خشک نہ ہوئی ہو، تر ہو. وہ سبزیاں جن کو کاٹا جائے تو وہ تر ہو تو وہ قضب ہے، اگر نہ نہیں. اس لیے ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں وہ تر ہوتی ہیں نا، اس کو آپ نچوڑیں گے تو پانی نکل آئے گا اندر سے، تو وہ کیا ہے؟ رطب ہے. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، یہ تو ترجمہ واضح ہے، زیتون اور نخل. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کہا کہ یہ کس کی جمع ہے؟ اغلب، غلبہ، غلب. جیسے افعل فعل فعل، افعل فعل فعل، احمر حمرا حمر، تو یہ صفات کے لیے آتا ہے نا. جیسے تو اغلب، غلبہ، غلب کا اغلب کہتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے حدیقۃ غلبہ، مؤنث غلبہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے گھنا، جیسے ایک دوسرے پر چڑھا ہوا، ایک دوسرے پر چڑھا ہوا، ایک دوسرے پر غالب آیا ہوا. یعنی ایک شاخ دوسرے پہ ہے تو دوسری تیسرے پر، تیسری چوتھے پر. یہ کیا ہے؟ حدیقۃ غلبہ. تو حدائق آیا تو اس کی صفت بھی جمع آ گئی، حدائق غلبہ. اور پھر فرمایا وفاکہۃ، اور فواکہ، وابن، اب. تو کہا کہ ابن جو ہے نا وہ ہے کلأ یا مرعى الحیوانات، وہ ہے حیوانات کا چارہ. یہ نکلا کہاں سے؟ کہتے ہیں اب یا ابو ابن. اب یا ابو ابن کہتے ہیں قصد یقصد قصدا. تو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ماشیہ ہے وہ تأبو المرعى، وہ قصد کرتی ہے چارے کا، قصد کرتی ہے چراگاہ کا. تو اس اعتبار سے اب جو ہے وہ علی سبیل المجاز، علی سبیل المجاز اس جگہ کو بھی کہہ دیتے ہیں، یا اس کھانے کی شے کو کہہ دیا جاتا ہے جس کا قصد کیا جائے، یعنی جس کا حیوان قصد کرے. ٹھیک، یہ ہم نے نکال لیا، یعنی علماء نے لکھ کے کہ اس طرح. اب اس میں کوئی بڑی بات نہیں اگر ہم نے اس کا معنی نہ بھی معلوم. ہاں، اما یا امو کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن اما یا امو جیسے نا کسی کا قصد کرنا اس کی اتباع کے لیے، یعنی کسی کا قصد کرنا اس کی اتباع کے لیے. ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اما یا امو. خضرو چارہ بھی ٹھیک ہے. بالکل خضرو چارہ کا مطلب خلاصہ کیا ہے کہ جو انسان نے اگایا نہیں ہے لیکن حیوانات جب بھی پھر رہے ہوں گے تو وہ فوراً چل پڑیں گے اس سے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ ابا. یعنی مطلب وہ چراگاہ کی قصد کرتا ہے. نہیں، بنیادی مطلب ہے چارہ. ابا کا مطلب ہے قصد کرنا، لغوی مطلب ہے قصد کرنا. ابا یا ابو. ہاں ویسے یہ دیکھا جائے کہ اما یا امو اور ابا یا ابو میں جو ہے وہ کیا مفہوم ہے. جو لکھا تعلق میں نے لکھا ہے کہ من اب اذا امه وقصد، تو مطلب اس کا ترجمہ لانه يؤم ويقصد. یقصد. ٹھیک. حضرت حنوی نے او من ابل كذا اذا تهيأ لانه متهيئ. یہ بھی صحیح، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک ابا یا ابو ہے بمعنی اما یا امو، ایک ہے ابا لی کذا ای تہیأ لی کذا. تہیأ لی کذا کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی شے کا متہیہ ہو جانا، تیار ہو جانا. یعنی وہ نباتات جو گویا اب تیار ہو چکی ہیں کہ حیوانات انہیں کھا لیں، وہ کیا ہے؟ اب ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. متاعا لکم ای حال کونها کل هذه الاشیاء التي ذکرت من نعم اللہ سبحانہ وتعالی کلها ایش متاعا لکم ولانعامکم. ان سب کی حالت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے متاع ہے، تمہارے اور تمہارے انعام کے لیے. تو علماء نے کہا کہ انعام کے لیے کیا چیز آئی ہے ابھی تک، وہ پھر خود ہی بخود ہی واضح ہو گیا. جیسے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ بھئی آپ کہیں حبن بھی ہمارے لیے، انبن بھی، قضبن بھی، زیتونن بھی، نخلن بھی، تو ان کے لیے کیا رہ گیا؟ فاکہتن بھی ہمارے لیے. تو خود بخود جیسے اشارہ ہو گیا کہ ابن لانعامکم، یعنی متاعا لکم ولانعامکم. تو اللہ تعالیٰ نے گویا تفسیر کر دی دیکھا جائے تو. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جی نخل ہے، یہ اس سے مراد کھجور ہی ہوتا ہے. نخل جو ہے نا اصل میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اور اس کی واحد ہوتی ہے نخلہ، یعنی یہ بھی اصل میں اس میں جنس، یعنی کھجور نہیں ہے، کھجور کا درخت. لیکن مراد اس مجاز. ہاں مراد تو کھجور ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے زیتون سے مراد بھی شجرۃ الزیتون ہے، اسی طرح نخل سے مراد بھی شجرۃ النخل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب اگاتے ہیں شجرۃ النخل تو اس کا ثمر کیا ہے؟ وہ زیتون اور وہ ہے
تو عرب مطلب ایسے جیسے نہیں یہ نہیں کہتے، تمر یہ نہیں کہا نہیں، نخل نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں تأکلوا الرطب، رطب ایک ہے، اسی طرح بسر ہے، اسی طرح ایک تمر ہے، یعنی وہ تمر کی مختلف اقسام ہیں کہ خشک ہے، تر ہو چکی ہے، تمر سب کے لیے بولی جاتی ہے، رطب جو ہے وہ تھوڑی پکنے کے قریب ہو چکی ہے، جو زیادہ دور ہو اس کو بسر کہتے ہیں، یعنی جو شروع میں ابھی کچی ہے اور ہری ہے اس کو بھی کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، تو یہ سب تمر ہے۔ یہاں پر بھی سر مختلف نام ہوتے ہیں، ہاں جیسے ہمارے سرائکی خطے میں ہم اس کو جو آپ نے بتایا نا رطب، اسے ڈوکے کہتے ہیں، ڈوکے۔ ہاں ڈوکے بالکل، ہم بھی کہتے ہیں، آپ صرف آپ نہیں کہتے، ہاں ڈوکا تو ہم بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح وہ کیا نام ہے، رطباً جنیہ، ہاں بالکل، اس لیے رطب اس قابل ہو چکی ہوتی ہے نا کہ انہیں توڑا جائے اور کھایا جائے، تو رطباً جنیہ کیا ہے، ای مجنیہ، رطباً مجنیہ، کچی ہوتی ہے وہ والی؟ نہیں کچی والی بسر ہے اصل میں، اس کے بعد رطب، یعنی رطب جو ہے وہ تھوڑی یہ رطب ہے انشاءاللہ۔ اس کا کلر فرق ہوتا ہے نا، جو ملتی ہے وہ مجھے ڈوکا، نہیں جو یہاں سے وہ پورا وہ ہوتا ہے اس کا گچھا پورے کا پورا وہ جو پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے وہ اصل میں نا قسم ہے جس کو ہم ڈوکا، اسی کو ہم ڈوکا کہتے ہیں، جو یہ پیلے سے پڑے ہوتے ہیں نا اس کو ہم ڈوکا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ کھجوروں کے باغات میں جانا چاہیے، جب کبھی بندہ جب وہاں جائے کھجوروں کے باغات میں، تو کافی زبردست ہوتے ہیں، بیچ میں کئی دفعہ مدینہ میں، مدینہ کے آس پاس ہیں، ملتان میں بھی، مدینہ ملتان میں بھی، جہاں بھی ہوں، جس کو آپ نخلستان کہتے ہیں، نخلستان، ہاں کراچی کے راستے میں ریل گاڑی میں جیسے کافی سارے نظر آتے ہیں بیچ میں نخلستان سے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو کہا کہ صاخہ جیسے پیچھے تامہ آیا تھا نا، تو سخہ یا سخ سخن کہتے ہیں الصیحہ التي تسم الاذان، تسم کیا ہے، بہرا کر دینا، یعنی بہرا کر دینے والی جو چیخ ہو اسے صاخہ کہا جاتا ہے، صخہ۔ ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صخ لہو کا مطلب ہے سمع لہو، یہ بھی ممکن ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کا مطلب ہوگا کہ ایسی چیخ آئے گی جس کو ہر ایک سنے گا، بات بات ہے، اور اس کی جیسے فریکوینسی یا اس کی وہ والیوم اتنا لاؤڈ ہوگا کہ وہ کانوں کو گویا بہرا کر دے گی، یعنی یہ نہیں ہو سکے گا کہ کان بند کر لیے جائے تو کوئی سنے نہ، سب کو سننی پڑے گی، اور اتنی زوردار چیخ ہوگی کہ تصخ لہ الاذان، ای تصم لہ الاذان، فالصاخۃ ہی التی تسم الاذان، ٹھیک، سم یسم بہرے ہونا، اسم یسم بہرا کرنا ہے، ساخہ فائل ہے، یعنی ساخہ کیا ہے، بہرا کر دینے والی چیخ، یعنی ساخہ تو اصل میں وہ ہے نا صفت، تو اس کا جو موصوف ہے وہ معذوف ہوگا، یعنی الساعہ، الساخہ، الصیحہ، الساخہ، کوئی بھی الطامۃ الصاخہ، یہ بھی کہہ سکتے، کیا ترجمہ تھا چیخ، جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور، کانوں کا بہرا کر دینے والا شور، وہی بات، تصخو کا مطلب اتنی زوردار آواز ہے کہ کان بہرے ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن انسان بھاگے گا، مر سے مراد مرد ہوتا ہے ویسے، اگرچہ اغلباً جو ہے وہ عورت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی مؤنث جو ہے وہ مرأۃ ہے، تو یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اور اپنے ماں باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا، بات ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں ترتیب ہے، جیسے وہاں اور ترتیب ہے سورہ ہم جو پڑھتے ہیں سأل سائل میں، یہاں ترتیب فرق ہے، تو یہاں جیسے ترتیب ہے اس اعتبار سے کہ درجہ بدرجہ، یعنی انسان کی جو رشتہ دار ہیں ان میں جیسے بھائیوں سے تعلق اتنا نہیں ہوگا جتنا ماں باپ سے ہوگا، تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آپ کہیں گے ام کیوں پہلے آ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ کے طور پہ ہے، امی ہوئی و ابی، اس لیے دیکھیں بالکل الگ سے ایک آیت ہے نا، یعنی یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو عرب معاشرہ ہوتا تھا اس میں ماں سے وہ تعلق نہیں ہوتا تھا جو باپ سے ہوتا تھا بات اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ماں سے حسن سلوک کی، اور قرآن مجید میں بھی حملتہ امہ کرہن و وضعتہ کرہن، اس لیے کہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشرے میں بنیاد باپ ہے اور باپ ہی سب کچھ ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ لہٰذا عورت کی اتنی وہ قدر و قیمت نہیں تھی اور ماں کی بھی اتنی نہیں تھی، اور ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امی و ابی، اس کے بعد دیکھیے وہ صاحبتی ہے اور اس کی بیوی، یعنی اس کو میں گویا اس کو مؤخر کیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مؤخر کیا، وہ صاحبتی ہی، اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں ہے وہ بنی ہی ہے اور اس کے بیٹے۔ بات ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ الگ اعتبارات سے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یوم یفر المرء، وہاں کیا فرمایا تھا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس کے بعد وصاحبتہ واخیہ، وہاں بھی ترتیب الٹ ہو گئی، ببنیہ وصاحبتہ، وہاں اب آرام نہیں، وہ فصیلہ آ رہا ہے، تو صاحبتہ وبنیہ واخیہ کیا وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، لگ یہی رہنا، پھر اس کا خاندان ہے، اس کے بعد من فی الارض جمیعا، تو سب سے قریب کون ہوا؟ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کلا، یہاں بھی ترتیب بدل گئی، یہاں کیا ہے؟ فصیلہ آپ کہیں کہ وہ امی ہی و ابی ہیں، یا یہ سارے مل کے فصیلہ ہے، اخیہ و امی و ابی، اور اس کے بعد وصاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم۔ گویا علماء نے کہا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال یہ تھا کہ اتنے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے بارے میں کیوں سوال نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا لکل امرئ منہم۔ آپ جانتے ہیں جو امرؤن اور امرأن اور امرئن ہے، یہ ان چند الفاظ میں سے 3-4 ہیں عربی زبان میں، کہ جیسے ایک ابن من ہے، وہ ابن کے معنی میں آتا ہے، جس میں آخری حرکت کے ساتھ اس سے پہلے والے لفظ کی حرکت بھی اعرابی حالت میں بدل جاتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا زید زیدن زیدن، زید زیدن، اسی طرح آپ کہیں چلیں اس میں تو زید وہ ہے، آپ خالدن ہے تو خالدن اور خالدن اور خالدن تو نہیں ہے نا، خالدن ہے، یہاں کیا ہے؟ امرؤن، اس کے بعد امرؤن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ امرأن، اور امرؤن نہیں ہے بلکہ امریئن، دونوں کلمات کی حرکت بدل رہی ہے کہ نہیں؟ امرؤن، امرؤن، امرأن، امریئن، تو لکل امرئ، ہر انسان کے لیے، منہم من یعنی من الکفار، یعنی یا منہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ رشتے میں آئے گے، ہاں منہم کی ضمیر جاری ہے، یعنی اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اور المرء، ان سب کی طرف جاری ہے، لکل امرئ منہم۔ مثلا آپ کہیں گے لماذا لا يسأل اخ اخا، لا يسأل ابن ابا، لماذا لا يسأل ابن امه، لماذا لا يسأل ابن او اب ابنه او ابن اباه، لماذا؟ لأن كل امرئ منهم، ٹھیک ہے، لأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک شأن ہوگی۔ شأن کس کو کہتے ہیں؟ شأن کی جمع کیا ہے؟ شؤون، بات ہے، شأن کہتے ہیں شغل کو، وہ شغل کہ جو انسان، یعنی آپ کہنا انا مررت بک وسلمت علیک ولکنک لم ترد، تو آپ کیا کہیں گے؟ کنت فی شأن، کنت فی شأن، ای کنت افکر، کنت مشغولا، کنت، یہ کیا ہے؟ شأن۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شأن اصل میں شغل اور فعل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شأن، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی فعل، کل یوم ہوا فی تدبیر، کل لحظۃ ہوا فی تدبیر۔ تو وہاں اللہ کے لیے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ شأن جو ہے، جیسے سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ لا یشغلہ شأن عن شأن، کوئی شأن اسے کسی اور شأن سے غافل نہیں کرتی، وگرنہ شأن کی خاصیت کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو مشغول کر دے۔ تو یہاں کیا ہے؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر آدمی کی اس دن ایک شأن ہوگی، ایک شغل ہوگا،
ایک کیا ترجمہ ہے؟ مشغلہ، یہاں پر حال ہے، مشغلہ، مشغلہ بھی وہ ٹھیک. ایسا مشغلہ. یغنی، یغنی سے کیا مراد؟ جو اسے باقیوں سے غنی کر دے گا. یغنیہ عن الاخرین، یہ یہاں یغنی اس معنی میں نہیں ہے کہ هو لا يحتاج الى الاخرین، لا بل هو فی امس الحاجۃ الیہم. اپنی بڑی ہاں، بلکہ یغنی سے مراد ہے یغنیہ عن کل شیء الا نفسہ، اپنے نفس کے سوا وہ ہر شے سے اس وقت بے نیاز ہوگا، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ مراد. سب لوگوں کا یہ حال ہوگا. المرء، ہاں، یعنی اس میں کہا کہ جیسے فی بعض المواضع، یعنی فی بعض المواضع تو سب کا ہوگا، وفی کل المواضع بعض کا ہوگا. یوں کہیں فی بعض المواضع للکل وفی کل المواضع للبعض. تو یہ موقع قیامت کا ہے کہ جب حشر کا، حشر کا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نا کہ وہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ مواطن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل احد احدا، کوئی بھی کسی سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں بھی نہیں. ثلاث مواقع کیا ہیں؟ عند المیزان وعند تطایر الصحف وعند العبور الى الصراط، یعنی او فوق الصراط. هذه ثلاثة مواضع لا يسأل احد احدا حتى الانبیاء لا يسألون عن اهاليهم، وہ بھی اپنے گھر والوں کے متعلق نہیں پوچھیں گے. یہ جب اس ساختہ کا ذکر آ رہا اصل میں نا اس کو علماء کہتے ہیں، جیسے ہی آپ نے سوال کیا کہ یہ ساخہ نفخ اولا ہے، نفخ ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، دو ہی ہیں ویسے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں ظرف موسع، یہ ویسے اصول فقہ کی اصطلاح ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ تو ان امور کو الگ الگ بیان کرتے ہیں. نفخ اولا ہوگا تو صیقہ ہو جائے گا، نفخ ثانیہ ہوگا تو سب اچانک کھڑے ہو جائیں گے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں نہیں بیان کرتے، کہیں گے جس دن یہ ہوگا پہاڑ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اسی دن یہ بھی ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے گویا اس پورے ظرف کو جو نفخ اولا سے شروع ہو رہا ہے اور جنت میں دخول تک، اس کو ایک ظرف بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کئی دفعہ وہ ایک ہی ظرف ہوتا ہے، یعنی شروع میں یہ ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ نفخ ثانیہ ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے اٹھا لیے جائیں گے. تو اس موقع پر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا جواب ہے. یہ امام بیضاوی علیہ الرحمہ اور ان کے جو حواشی ہیں انہوں نے دیا ہے کہ یہ اس طریقے پر ان آیات کو سمجھنا چاہیے. وگرنہ اشکال رہتا ہے کہ نفخ اولا کی بات ہو رہی ہے کہ نفخ ثانیہ کی، کہ کئی دفعہ اللہ تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور کئی دفعہ دمج کر دیتے ہیں. دمج سے مراد کیا ہے؟ ان سب کو ایک ہی دن بنا دیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک بات. تو فرمایا کہ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر خلافا للشافعیۃ علیہ کذلک. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کرو، فإنہ اعظم للأجر. تو احناف اس حدیث پر عمل کرتے ہیں نا. یہ مسفرہ کا مطلب ہے روشن ہو جانا. اسفار کیا ہے؟ اسفر الفجر. اسفر الفجر کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف طلوع صادق نہیں ہوا، صبح صادق نہیں ہوا، بلکہ دن کچھ روشنی پھیل گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسفار. اسفار کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا. اس سے بھی احناف کے مسائل اخذ ہو رہے ہیں. ہاں، احناف کی کیا بات؟ آپ نے بتایا وجوہ یومئذ مسفرہ خلاف للشافعی. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر خلافا للشافعی. یہ ہے خلافا للشافعی. باقی تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی تفسیر نہیں رہتی اس میں ہے لائٹ نوٹ پہ کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت کام نہیں آئیں گے کسی کے. کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن. وہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تو یہ علماء جیسے مناظروں میں نقل کیا کرتے تھے نا اس طرح کی آیات کہ بھائی اب یہ وہ کہیں گے شافعیہ کی دلیل ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. شافعین کی دلیل نہیں چلے گی وہاں.
یہ تو خیر ایسے ہی ہیں، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ تو انشاءاللہ خود شفاعت کرنے والوں میں شامل ہیں، ان کا تو نام ہی شافعی، آپ دیکھ شافعی ان کا نام، شافعی کا مطلب ہی شفاعت کرنے والا، شافعین سے ہے نا نسبت، شافعین سے نسبت بنائیں گے تو شافعی ای نسبت بنے گی، شفاعت کرنے والے کی نسبت سے۔ انگلش صاحب جو تھے وہ کانا حنیفا مسلم۔ تو میں نے اپنے ابو سے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا سر جی ابو سے میں نے کہا میں نے کہا ابو حنیفہ کی بات ہوتی ہے، چھوٹا تھا جب ابو میرے بہت ہنسے، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابو ہنسے، میں نے صحیح تو کہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بچپن میں نماز ایسی پڑھائی جاتی تھی نا، تو ہمارے ذہنوں پہ ہوتا تھا کہ ابو حنیفہ علیہ نماز نبوی تو بعد میں آپ کو پتہ چلی ہے؟ نہیں، وہ بھی نماز نبوی ہے۔ اچھا الحمدللہ، نہیں وہ یہ چلتا رہا نا، نماز نبوی اصل میں نماز حنفی کے مقابلے میں لکھی گئی تھی کتاب یہ ہے۔ بات آج کل بہت زیادہ عام ہے کہ بھائی تمہاری نماز بخاری مسلم والی نہیں ہے، بھائی بخاری مسلم والی نماز کی کیا بات ہے، تو یہ غلط بات ہے، ہم الحمدللہ اس میں آ گئے تھے ٹریک پر، لیکن یہ غلط بات ہے۔ نکل گئے نا ٹریک میں، اچھا وہ فرمایا وجوہ یوم، دیکھیں اسفار کہتے ہیں روشن ہو جانا، اسفار کس کو کہتے ہیں؟ روشن ہو جانا۔ بعض نے کہا اس کا سفر سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ سفر میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی سفر کے نتیجے میں انسان علم حاصل کرتا ہے، سفر کے نتیجے میں وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو سفر کے بغیر معلوم نہیں تھی، تو جو سفر ہے وہ سبب للاسفار ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہوتا تھا، اس لیے علماء میں بھی کہا جاتا ہے جو سفر نہیں کرتے وہ جیسے ان کو توسع حاصل نہیں ہوتا، ان کے دماغ جو ہیں وہ تھوڑے بند رہ جاتے ہیں، سختی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سفر کرتا ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے میں سفر کرنا فزیکلی ضروری نہیں ہے، وہ توسع یہاں بیٹھے بیٹھے پہنچ چکا ہے سارا کچھ، توسع کے لیے ہمیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ توسع کو کچھ کم کرنے کی ضرورت ہے، اسفار کو بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسفار کی کثرت کی ضرورت۔ تو فرمایا ضاحکۃ مستبشرہ، ماشاءاللہ، تو فرمایا ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا، استبشار کہتے ہیں بشرا لینے کو، تو جس کو بشرا پہنچے، خوشخبری پہنچے، وہ خوشی مناتا ہے نا، تو ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے اور کیا ہے ترجمہ؟ خندہ شاداں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ خندہ شاداں کا مطلب ہے فرحت انہیں حاصل ہوگی اور وہ ہنس رہے ہوں گے۔ وجوہ ہوئی یعنی وجوہ ہوئی یوم، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کچھ ہم ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نکرہ آ رہا ہے نا، وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، وجوہ ہوئی یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبرہ کہتے ہیں غبار کو، جن پر غبار ہوگی، ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر قطرہ، رحیق یرحق چھانا، یا قطرہ کیا ہے؟ دیکھیں ویسے آپ دیکھیں کہ علماء لغت کا فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں غبار ہے ما ینزل من فوق الی تحت، اوپر سے نیچے کوئی شے آ رہی ہوتی ہے، جیسے مٹی کے پارٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، یہ غبار ہے، یہ غبرہ ہے، اور جو نیچے سے اوپر جا رہا ہو وہ قطرہ ہے، سمجھ میں؟ جو نیچے سے اوپر جائے وہ کیا ہے؟ وہ قطرہ ہے، جو اوپر سے نیچے آئے وہ کیا ہے؟ غبرہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ قطرہ اصل میں دھواں ہے، کالا دھواں جو اٹھتا ہے کس سے؟ کوئلے سے اٹھے یا جو بھی دھواں ہوتا ہے اس کو قطر کہتے ہیں، اس لیے جو مقتر ہے اس کو بھی ایک اس سے تعلق ہے مقتر کا، کہ مقتر تندس کو کہتے ہیں، کہ گویا اسے اتنا ملتا نہیں ہے جتنا اسے ملنا چاہیے، اسے صرف خوشبوئیں اور دھواں ہی ملتا ہے، وہ مقتر۔ تو قطرہ کیا ہے؟ سیاہی، یہی ترجمہ، کدورت، ترہقھا قطرہ، فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر اور فاجر کی جمع، جیسے ہم نے سافر کی جمع ابھی پڑھی تھی سفرہ، اسی طرح کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، فاسق کی جمع فسقہ، لاعن کی جمع لعنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مستبشرہ کا بھی ہے، خوشخبری لینے والے، شادہ یعنی خوشخبری، جن کو خوشیاں دی گئی ہیں تو وہ خوش ہیں، تو مستبشرہ کا مطلب ہے خوشیاں لینے والے۔